أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. برادران عزیز، اداکاران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، آج ہم اور آپ اس عظیم اور اہم دن کی یادگار منانے کے لیے یہاں اجتماعی عبادت کی صورت میں تشریف فرما ہے. 10 روز تک مسلسل جس گرامی آیت کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں کچھ گزارشات فضائل رسول و آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کا شرف حاصل کیا، انہی افکار اور معروضات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی یہ مختصر اور اہم گفتگو بھی آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں نظر ہے. 57ویں سورہ کی 25ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے اپنے تمام رسولوں کو بینات، معجزات اور دلائل کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھی نازل کیا تاکہ لوگ مظلومیت کے طرفدار بن جائیں اور ظلم سے نفرت کرنے لگیں. آج کا دن سب سے بڑا علامتی دن ہے مظلوم سے طرفداری کا اور ظالم سے نفرت کا. یہ عاشور ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے، ایک شان ہے، ایک پہچان ہے. صرف انتصار مظلوم، طرفداری مظلوم، ہمدردی مظلوم اور نصرت مظلوم کی. پروردگار عالم نے تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن ہدایت پر فائز کرنے کے ثبوت میں، دلیل میں، سند میں، یعنی ایک انعام تھا، یہ ایک منصب تھا، یہ ایک عہدہ تھا، یہ ایک منزل تھی، ایک درجہ تھا، ایک مقام تھا انبیاء کے لیے، رسولوں کے لیے. ہدایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے اور کوئی بھی بڑا درجہ بغیر امتحان کے نہیں دیا جاتا. جب تک پروردگار امتحان نہ لے لے شخصیتوں کا، کرداروں کا، اس وقت تک وہ کسی عہدے سے کسی کو بھی نوازتا نہیں. جب وہ امتحان لے لے، اسی لیے قرآن مجید میں جب تخلیق انسان کا تذکرہ کیا کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا، کس غرض سے پیدا کیا، کس سبب سے پیدا کیا اور کس وجہ اور کس ریزن سے پیدا کیا، ہمارا مقصد کیا تھا، ہمیں تخلیق انسان کے پیچھے کیا کیا افکار کار فرما تھے، تو سورہ دہر کی ایک آیت میں ارشاد ہوا
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے سارے انسانوں کو ماں اور باپ کے ذریعے اسی لیے پیدا کیا کہ ہم ان کو مسلسل آزمائیں گے، ان کا امتحان لیں گے، ابتلا کریں گے، ہم انہیں ٹیسٹ کریں گے، پرکھیں گے، جانچیں گے، حالات کی کسوٹی پر ان کو چڑھا کر دیکھیں گے کہ ان کی زبان پر لب شکوہ آتا ہے یا شکریہ کا لفظ ادا کرتے ہیں۔ صرف ہم آزمائیں گے، اچھا آزمائیں گے تو یہ اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے۔ ایک ذرا سی تمہید ہے 2-3 منٹ کی، تاکہ آپ کو اہمیت عاشور اور فضیلت سرکار سید الشہداء اور آپ کی ذات اور آپ کی ولایت اور آپ کے مرتبے کا کچھ عرفان ہو سکے، تاکہ آپ معرفت کے ساتھ روئیں، عرفان کے ساتھ روئیں، اپنا فریضہ سمجھ کے روئیں، عبادت سمجھ کے روئیں، اجر رسالت سمجھ کے روئیں، ادائے مبدت سمجھ کے روئیں۔ چل تو ساری انسانیت کو کاہے کے لیے پیدا کیا؟ ابتلا کے لیے، نبتلی، ہم آزمائیں گے، ہم امتحان لیں گے، ہم امتحان لیں گے۔ تو انسان کی تخلیق ہے امتحان کے لیے، ابتلا کے لیے، آزمائش کے لیے۔ اب قرآن خاموش ہے، آزمائش بس اتنا ہی کہا نا، لیکن آگے چل کے بتایا کہاں میں آزمائش ہوگی، کس چیز میں امتحان ہوگا۔ تو اب پرچہ مرتب کیا، ایگزام کا، امتحان کا پرچہ مرتب کیا۔ سورہ بقرہ میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم 5 چیزوں میں امتحان لیں گے، بھوک سے، پیاس سے، اولاد سے، مال سے، جان سے، یہ 5 پرچے ہیں۔ پھر آگے چل کے اللہ نے اس امتحان دینے والے کا نام بتایا جس نے یہ 5 امتحان دیے۔ دیکھیے گا یہ ترتیب ہے قرآن کی۔ پہلے کیا کہا؟ ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا۔ امتحان کا پیپر کیا ہوگا، امتحان کے سوالات کیا ہوں گے، کوشچن کیا ہوں گے، اس پیپر میں ڈکلیریشن دیا اور بتایا کہ 5 چیزوں میں امتحان ہوگا، بھوک، پیاس، اولاد، جان اور مال، 5 پرچے۔ اب کس نے امتحان دیا اس کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ ابتلی ابراہیم، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ چونکہ ابراہیم نے 5 چیزوں میں امتحان دیا، جان کا بھی امتحان ہے، اولاد کا بھی امتحان ہے، مال کا بھی امتحان ہے، بھوک اور پیاس کا بھی امتحان ہے۔ جب ماں اور بیٹے کو کعبے کی سرزمین پر چھوڑا ہے تو ماں اور بیٹے دونوں، بچہ چھوٹا سا ہے، ماں بھی ہے، اور چھوڑ کے چلے گیا ہے، بے آب ہو گیا جنگل میں، جب پانی کا نام و نشان نہیں۔ جب بچہ پیاس سے ایڑیاں رگڑنے لگا، جہاں بلب ہوا تو ماں نے دوڑنا شروع کیا، اسی کو صحیح کہتے ہیں، 7 مرتبہ دوڑی صفا و مروہ کے درمیان، بچے نے ایڑیاں رگڑی، پانی نکل آیا، تو بھوک بھی تھی اور پیاس بھی تھی۔ توجہ کیجئے گا، حضرت ابراہیم کی جان کا امتحان کیا ہوا؟ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، ٹھیک، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آگ گلزار ہو گئی۔ مال کا امتحان کیا تھا؟ جو کچھ اثاثہ تھا حضرت ابراہیم کے پاس وہ نمرود نے لوٹ لیا۔ اور کریے گا، بیٹے کی قربانی کیا تھی کہ اپنے لختے جگر کو چھری کے نیچے لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ لیکن یہ ابراہیم کے امتحان تو تھے، مگر یہ سب وقتی امتحان تھے۔ بچہ پیاسا تھا، تھوڑی دیر کے لیے رہا، ایڑیاں رگڑنے سے پانی نکل آیا۔ ابراہیم کا امتحان تھا، تھوڑی دیر آگ میں رہے مگر آگ گلزار ہو گئی۔ ابراہیم کا مال لٹا مگر بعد میں واپس مل گیا۔ ابراہیم کا بیٹا چھری کے نیچے آیا مگر دمبے نے آ کے اس کو بچا لیا۔ اور کریے گا، یہ سارے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے امتحان تو دیے مگر یہ وقتی امتحان تھے۔ اور کریں گا تو ان امتحانوں کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں امامت کا منصب دیا۔ سمجھ لیا ہے آپ نے؟ اب آگے، اب پڑھیے انبیاء کی تاریخ قرآن میں۔ اللہ نے جنہیں امتحان کے لیے پیدا کیا تھا اب ان سے امتحان لینا شروع کیا۔ حضرت آدم سے امتحان لیا تو 1000 برس امتحان ہوتا رہا، آخر میں گھبرا کے آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا، پروردگار اب ہم میں امتحان دینے کی ہمت نہیں ہے۔ توجہ کریں، حضرت نوح کو 2500 سال کی عمر دی، امتحان لیا، مگر ایک دن جناب نوح نے بھی کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار اب میں امتحان نہیں دے سکتا، میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ حضرت ابراہیم سے امتحان لیا، توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن جب امتحان کی منزل پہ آئے تو ایک موقع پہ آ کے
جناب ابراہیم نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، بس پروردگار اب میں امتحان نہیں دے سکتا۔ حضرت موسیٰ سے امتحان لیا، حضرت موسیٰ بھی چلا اٹھے رب ظلمت نفسی فاغفر لی، پروردگار بس اب میں امتحان نہیں دیتا۔ حضرت عیسیٰ کا امتحان ہوا، سولی پہ چڑھائے گئے تو فوراً رو رو کے کہا بچا لے پروردگار، بس اس کے آگے میں امتحان نہیں دے سکتا۔ آپ سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ انسان امتحان کے لیے بنا، امتحان 5 چیزوں میں ہوگا، 5 چیزوں میں امتحان ابراہیم نے دیا، ابراہیم کا نام لیا، باقی انبیاء کو امتحان کی منزل پر عاجز دکھلایا، اور ہر ایک نبی نے کہا بس پروردگار، بس پروردگار، بس پروردگار اب ہم نہیں دے سکتے، اب ہم میں طاقت نہیں ہے، اب ہم میں ہمت نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، تو قوی مطلق ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو صاحب قوت ہے، ہم تیری بارگاہ میں امتحان نہیں دے سکتے۔ یہ عاجزی بھی تو ان کی عبادت تھی، یہ عاجزی بھی تو شان عصمت تھی، یہ بھی تو ان کا کمال تھا کہ انبیاء نے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا، ہم امتحان نہیں دے سکتے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قدرت تو چاہتی تھی کہ اور امتحان دے، مگر نبوت کہہ رہی تھی بس 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 بس۔ کائنات میں اکیلا حسین ہے جس نے اس فلسفے کو پلٹ دیا۔ اللہ نبیوں سے کہہ رہا تھا امتحان دو، اور نبی کہہ رہے تھے بس، اور حسین کہہ رہے تھے امتحان لے، اور اللہ کہہ رہا تھا بس۔ یہ ہے حسین۔ سن لیا آپ نے؟ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، میں بہت دیر نہیں پڑھوں گا۔ یہ علامہ کبیر ہمارے یہاں ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے آیات قرآنی اور احادیث رسول کو پیش نظر رکھ کے اشعار کہے۔ وہ ایک دن شعر کہہ رہے تھے، انہوں نے کربلا کو شعروں میں ڈھالنا شروع کیا، کربلا، اور کربلا بھی خاص طور سے جب حسین تنہا ہے، اکبر کا لاشا اٹھا چکے، عباس کے بازو لا چکے، اور محمد کی بیعتیں لا چکے، دوستوں سے آپ بالکل تنہا ہو چکے، سب جا چکے، حسین اکیلے ہیں۔ اب اکیلے حسین لڑنے لگے، اور لڑتے لڑتے ایک مقام پہ پہنچے۔ اب اس مقام پر اللہ سے اور حسین سے جو باتیں ہوئی، علامہ کبیر نے ان کو لکھا کہ جب حسین نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں امتحان کا حق ادا کر دیا اور آگے بڑھے، تو پروردگار کہتا ہے تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس۔ اور کریے گا، تیروں پر تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس۔ اور آخری جملہ سنو، عجیب و غریب انداز کا جملہ ہے جو مصرے میں کہا ہے، تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے۔ اللہ کہہ رہا ہے، سند دے رہا ہے، حسین ہم آزما چکے، حسین تم کامیاب ہو چکے، بس اب ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، ہماری بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ 4 مصرے کہے اور خبیر کا قلم رک گیا کہ اب آگے کیا کہوں، جب اللہ نے سند دے دی اور نبیوں سے اور رسولوں سے بڑھا دیا کہ بس حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس ہے حسین بس۔ اب سننا عزیزو، سر پیٹنے کا مقام ہے۔ علامہ کبیر نے اپنے اس کاغذ کو جس پہ یہ مصرے لکھے تھے لپیٹ کر، گھبرا کر، تھک کر اور بالکل ہار کر اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور سو گئے کہ اب اس کے آگے میں نہیں کہہ سکتا۔ جب رات ہوئی خواب میں دیکھا کہ خود حسین آئے ہیں اور کہتے خبیر تم نے ہمارے لیے کیا کہا ہے؟ منظر کربلا، عاشور کا دن اور جنگ کی کیفیت تم نے نظم کی ہے نا؟ کہا مولا میں نے جتنا روایت میں پڑھا تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ کہ سناؤ تو کیا کہا تھا تم نے؟ اب خبیر نے سنایا مولا جب آپ جنگ کر رہے تھے تو آپ کا اللہ آپ سے یوں کہہ رہا تھا، میں نے یہ نظم کیا ہے۔ کہ کون سے مصرے ہیں؟ کہ تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس۔ کہ خبیر تم نے سچ کہا، میرے اللہ نے یہی کہا تھا، زخموں پہ زخم کھا چکے بس ہے حسین بس، ہے لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس۔ کہا میں خبیر یہی کہا تھا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی، یہ نفس مطمئن پلٹا، ہم آزما چکے ہیں۔ خبیر یہ تو قرآن کی آیت ہے، یہ روایات ہے، میرا اللہ ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ خبیر نے گھبرا کر، لرز کر اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ کے کہا مگر مولا آگے تو مجھ سے نہیں کہا گیا۔ کہا تو خبیر 2 مصرے ہماری طرف سے لکھ لو، ہم بتاتے ہیں۔ کہا مولا وہ کیا ہے؟ کہا آخری مصرع سناؤ۔ کہا ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس۔ اب کیا لکھو مولا؟ کہ سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔
मर जाते, सर टकरा कर मर जाते अगर कैफियत को समझ लेते। सज्जाद का क्या आलम है, हुसैन के बाद इम्तिहान की मंजिल है। यह है तो हुसैन किस मंजिल पर ले आए और किस मौके पर ले आए, जब हुसैन असर के करीब आए हैं और अपने उजड़े हुए चमन को देखा, अपने बिखरे हुए फूलों की पंखड़ियों को देखा, कुरान के मुंतशर पारों को देखा, जमीन पे सुलगते हुए अपने जिस्म के टुकड़ों को देखा, अजीब अंदाज में देखा। ये हुर है, ये जॉन है, ये हबीब है, वो अनु मोहम्मद है, गंज शहीदा भरी हुई है, हुसैन अकेले हैं। और ये कहकर हुसैन खेमे के दरवाजे पर आए। आने के बाद कहा, ज़ैनब, रुकैया, सकीना, कुलसूम, मेरा आखिरी सलाम। जब हुसैन ने कहा आखिरी सलाम, तो जानते हो क्या आलम था, क्या कैफियत थी। खेमे से आवाज़ गिरिया बुलंद हुई, सैदानियां रोने लगी। हुसैन कह रहे हैं हम जा रहे हैं, और एक एक वसीयत की, बहन से वसीयत देखी, बेटे से वसीयत की। आप बैठे हैं ना, आपको रोना नहीं आ रहा है, जरा सा एक कैफियत को मुलादा कर लीजिएगा। आपके ऊपर मुसीबत नहीं है, आपके ऊपर परेशानी नहीं है, आप बहुत अच्छे हालात में बैठे हैं, हर तरह से पुरसुकून है। लेकिन एक इंसान की बात सुनो और एक ईमान की बात सुनो, एक वली की बात सुनो कि जो अभी अभी बच्चे की कब्र बना के आया है, जो तावीज़े कब्र पर रुखसार रख के और आंसू बहा के आया है, अभी अभी जो अकबर के सीने से बर्छी निकाल के आया है, अभी अभी जो भांजों के लाशें उठा के लाया है, जिसका जिस्म जख्मों से छलनी है, तीरों से छलनी है, जिस्म पर कोई जगह नहीं है जहां तलवारों के निशान ना हो। और करेंगे सारी बात, ऐसी बातों के बावजूद उस आका ने सैयद सज्जाद को जब गश से बेदार किया और एक ही जुमला कहा, सैयद सज्जाद ये वसीयतें हैं, ये राज है, इमामत है, ये अमानतें हैं, ले लो। और उसके बाद चले और फिर वापस हुए। सैयद सज्जाद एक बात याद रखना, का बाबा फरमाए का जब मदीने जाना, मेरे चाहने वालों से मेरा सलाम कह देना। हुसैन ने ऐसे मौके पर भी आपको नहीं भूला, अकबर की लाश उठाई, आपको नहीं भूला। और फिर कयामत, अली असगर का लाशा हाथों पर है, कभी सुना है? हाथों पर असगर का लाशा है, खेमे तक कभी गए नहीं है। खेमे से पहले खड़े होकर एक जुमला का, लैतकुम फी यौम आशूरा जमीयन तंजुरूनी कैफा तस्फील तिफली फाबो अयरहमुनी। ए मेरे श्रीओ, काश तुम करबला में होते और देख लेते मैं अपने छोटे से बच्चे के लिए किस तरह पानी मांग रहा था। किस मौके पे आपको याद किया? हर मौके पर, हर एतबार से, हर जगह पर हुसैन याद करते रहे शियों को, चाहने वालों को, मातमदारों को, अज़ादारों को, हर मौके पर याद किया। आने के बाद अजीब मंजिल है। अब मंजिल देखिए, आपने कभी मुलादा किया होगा, रवायात सुनी होगी। एक छोटी सी रवायत बताऊं और उसके बाद मैं तफसील से थोड़े से मसैब पढ़ना चाहूंगा ताकि आज का हाथ में गिरिया एक हद तक अदा हो सके। हुसैन जोहर का वक्त जब आया तो एक आवाज आई, आधा अव्वल वक्त जोहर, मौला ये अव्वल वक्त जोहर है। सोचिए 72 घंटे की प्यास में, जहां पर दर्जाए हरारत फ़ारेनहाइट इतना हो, और कीजिएगा जहां दाना डालो तो भुन जाए, पानी किसी ज़र्फ में रखो तो उबलने लगे, बॉइल हो जाए, ऐसी गर्मी, ऐसी शिद्दत। ऐसे मौके पर 72 घंटे के प्यासे सहाबा का दबाव तो देखिए कितना मजबूत है। ये मौला ये अव्वल वक्त ज़ोहर है, कहा ये अव्वल वक्त ज़ोहर है, मेरा बेटा अली अकबर कहाँ है? आवाज आई, बाबा मैं हाजिर हूँ। अली अकबर अजान कहो। अजान हुई, अजान तमाम हुई, इकामत हुई। हुसैन सफ़े अज़ा दुरुस्त करके नमाज की सफ़ों को मुरत्तब करके मुसल्ला इमामत पे आए। अब देखिए नमाज ज़ोहर हो रही है, किस अंदाज से हो रही है। हुसैन खड़े हुए, इकामत हो गई, सारे अंसार पीछे हैं हुसैन के, लेकिन दो जियाले सफ़ों से निकल आए और निकलने के बाद हुसैन के सामने खड़े हो गए। सब हुसैन के पीछे नमाज पढ़ रहे और ये हुसैन के सामने खड़े हैं। आज करबला में दोनों मंजर हैं, एक नमाज है, एक कामाए नमाज है। नमाज कैसे कायम होती है? करबला में देखो, दो नासिर सामने खड़े हुए, शहीद और ज़ुहैर। अब नमाज हो रही है,
حسین نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے، اچھا 4 رکعت نہیں پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھی جائے گی، اس لیے کہ نماز خوف ہے، قصر ہے، 2 رکعت ہو رہی ہے۔ حسین نے تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہ اکبر، ادھر ہاتھ بلند کیے، ادھر تیر سنسناتے ہوئے چلے، لشکر یزید کی طرف سے نمازیوں کو تیروں کا نشانہ بنایا۔ ادھر جب تیر حسین کی طرف آئے تو سعید و زہیر حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے، سارے تیر اپنے سینے پا لیے، اپنے بدن پا لیے۔ حسین نماز میں ہے نا، سورہ حمد پڑھا، دوسرا سورہ پڑھا، اور نماز ہے اس اطمینان کے ساتھ ہے، سارے آتے ہوئے تیر سعید و زہیر اپنے سینے پر لے رہے ہیں، اپنے بدن پر لے رہے ہیں۔ عجیب انداز ہے، عجیب کیفیت ہے، یہ ہے عبادت، یہ ہے حسین کی اطاعت، یہ ہے سایہ ولایت۔ حسین کے انصار نماز پڑھوا رہے ہیں، سعید و زہیر۔ حسین رکوع میں گئے، یہ بھی رکوع میں جھک گئے، حسین سجدے میں گئے، یہ زمین پر لیٹ گئے، کوئی تیر حسین پہ نہ آ جائے، چل رہا ہے تیر۔ اور درمیان نماز دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، سعید زہیر سے اور زہیر سعید سے، بھیا خبردار رہنا، سعید خبردار رہنا، زہیر خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، چاقو چوبند رہنا، کوئی تیر ہم سے گزر کر حسین تک نہ پہنچ جائے، ورنہ کل فاطمہ کو کیا جواب دیں گے، رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ نماز ہو رہی ہے، اب دیکھیے سجدے ہوئے، دوسری رکعت ہوئی، حسین پھر کھڑے ہو گئے دوسری رکعت میں، یہ اپنے اوپر تیر لیتے رہے، اپنے اوپر تیر لیتے رہے، اپنا بدن زخمی کرتے رہے۔ یہ زنجیر کا ماتم کیا ہے، یہ قبا کا ماتم کیا ہے، یہ وہی جذبہ ہے۔ مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آپ پہ آنے والے سارے تیر ہم اپنے جسموں پر لیتے، اپنے بدن پر لیتے۔ ان جذبوں کی قدر کیجئے، ان کو سمجھیے۔ تیر آ رہا ہے، دوسری نماز جماعت کی ہو رہی ہے، رکعت حسین پڑھ رہے ہیں، قنوت پڑھا، قنوت کے بعد پھر سجدے میں چلے گئے۔ یہ بتائیے 72 گھنٹے کی پیاس کے بعد انسان کے بدن میں خون کتنا رہ جاتا ہے؟ پانی کی مقدار تو ختم ہو گئی، خالص خون ہی ہے نا، اور وہ خون بھی اتنے تیر برسے کہ سارا بہ گیا۔ سعید و زہیر کے بدن میں خون نہیں ہے، لیکن نماز کس انداز سے پڑھوا دی۔ میں آ گیا منزل پر، جب حسین دوسری رکعت کے سجدے سے، آخری سجدے سے فارغ ہوئے اور بیٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھیں پڑھتے جا رہے ہیں، نماز تمام کر رہے ہیں، اور نماز کی جب بات آئی اور تسلیم پہ آئے اور سلام پھیرا آپ نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین نے جیسے ہی سلام پھیرا تو یہ دونوں مددگار مڑے حسین کی طرف اور ایک جملہ کہا۔ یہ جملہ سنانے کے لیے میں نے آپ کو اتنی دیر بٹھایا ہے۔ سعید و زہیر کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر، فاطمہ کے لال اجازت ہے روح پرواز کرے؟ فاطمہ کے لال آپ کا اذن ہے، آپ کی اجازت ہے کہ ہم اپنی روح کو پرواز ہونے کی رخصت دیں؟ یہ جائے، مطلب یہ تھا کہ اگر ابھی حکم ہو تو رو کے رکھیں۔ کتنا اقتدار ہے اپنی روح پر حسین کے پیاسے ناصروں کو۔ یہ ہے ولایت کے سائے والے لوگ کہ جو اپنی روح پر اتنا اقتدار رکھتے ہیں۔ مولا اگر اجازت ہو تو روح پرواز کرے۔ حسین کو پیار آ گیا، اپنی جگہ سے اٹھے اور 2 زانو ہو کے بیٹھے، ایک زانو پہ سعید کا سر رکھا، ایک زانو پر زہیر کا سر رکھا، اور دونوں کا سر رکھنے کے بعد اپنی امامت کی انگلیوں کو دونوں کے بالوں میں ڈالا، توجہ چاہا، اور بالوں میں ڈال کر کچھ بات کرنے لگے۔ سعید و زہیر، میرے پیاروں، میرے جانثاروں، میرے دوستوں، میرے احباب، میرے پیاروں، ایک بات سننا، تم جا رہے ہو نا، چاہے پہلے جا رہے ہو جنت میں، میرے نانا کے پاس جا رہے ہو، ساری باتیں بتا دینا کہ خیموں پہ کیا گزر رہی ہے، زینب پر کیا گزر رہی ہے، سکینہ پر کیا گزر رہی ہے، آپ کے نواسے پر کیا گزری، سب کچھ بتا دینا۔ سعید و زہیر، ابھی حسین بات کر رہے تھے سعید و زہیر سے کہ ایک مرتبہ سعید و زہیر کا رنگ بدلا اور کیفیت بدلی، اور جیسے رنگ بدلا کیفیت بدلی۔ حسین نے کہا کیا بات ہے سعید و زہیر، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہاری کیفیت بدل رہی ہے۔ کہا مولا کچھ نہیں سعید و زہیر بتاؤ۔ کہا مولا دیکھیے وہ آپ کے نانا آ رہے ہیں، اللہ کا رسول آ گیا۔ کہا کدھر ہے میرے نانا؟ کہا سامنے سے آ گئے۔ کہا کہہ رہے سعید و زہیر؟ کہا جام میں کوثر لیے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں کوثر کا پانی۔ پھر کیا کہہ رہے میرے نانا؟ کہا سعید و زہیر پی لو، پیاس بجھا لو، تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ حسین کہتے پی لو، نانا کوثر کا جام دے رہے ہیں، نانا کے ہاتھ سے لے لو، تمہارا جہاد ختم ہو گیا، تم شہادت پہ فائز ہو گئے۔ مگر انصار نے معلوم ہے کیا جواب دیا ہے؟ مولا جنت کا پانی تو ہے، رسول تو دے رہے ہیں، اب
फर्ज शहादत से दोष भी हो चुके हैं, मंजिल पर भी पहुंच चुके, तो फिर पीते क्यों नहीं? का मौला शर्ते वफा नहीं है, हम कैसे पानी पिए? आपका असगर खेमे में प्यासा हो और हम पानी पी ले, सैदानिया प्यासी हो हम पानी पी ले, सकीना मोड़ो के कह रही हो चचा जान मैं प्यासी हूँ और हम पानी पी ले। नहीं मौला, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं किसी तरह हम अंजाम दे सकते, ये काम नहीं पी सकते। हुसैन को और प्यार आया, पेशानियों को चूमा, दोनों नासिरों की, दोनों मददगारों की, उसके बाद फिर रंग बदला। अब क्या बात है सईद ज़ुहैर का मौला, अब आपके बाबा आ रहे हैं, ये भी इनके सामने मौला मुत्तक़ियात तशरीफ फरमा है, हमको शाबाश दे रहे हैं, हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हमें तबरीक दे रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर और गुजरी, अब क्या बात है? तो सईद ज़ुहैर ने कहा मौला अब आपके भाई हसन आ गए, हो गई बात। ये 3 मंजिलें हैं रवायत की। अब चौथी रवायत सुनिए जो इसी हवाले से है। अब कुछ देर गुजरी, हुसैन बात करते रहे, मैंने गुफ्तगू रहे, मगर अब के सईद ज़ुहैर ने दोनों हाथ उठाए और सीने को पकड़ लिया, और सीने को पकड़कर कभी पैर फैलाए, कभी समेटे, और चेहरे का रंग मुतगय्यर, अजीब कैफियत है। हुसैन एक मर्तबा बैठे और झुके, सईद ज़ुहैर अजीब कैफियत देख रहा हूं तुम्हारी, ये पैर कैसे फैला रहे हो, कैसे समेट रहे हो, ये चेहरे पर रंगत क्यों बदल रही है, ये जर्दी मायल क्यों हो गया चेहरा? तो जुमला का मौला, जब आपके नाना आए तो पहचान लिया, जब आपके बाबा आए तो पहचान लिया, जब आपके भाई आए तो पहचान लिया, अब के आने वाला पहचान में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? का सर से पैर तक चादर में है, बुर्के में है। अरे हुसैन खड़े हो गए, शहीद ज़ुहैर किधर है? कहिए सामने, का पैर समेट लो, मेरी माँ फातिमा ज़हरा। क्या आज भी शर्माएंगे गलोते हुए? आज तो आशूर है, अब तो कायनात का जर्रा जर्रा रो रहा है। सईद ज़ुहैर मेरी माँ फातिमा आ गए, पैरों को समेट लो। आवाज आई, सईद ज़ुहैर तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चे को नमाज़े ज़ोहर इस शान से पढ़वा दी कि हुसैन पर एक तीर ना आने दिया। अरे सईद ज़ुहैर असर के वक्त भी आ जाना, जब मेरा बच्चा तीरों के मुसल्ले पर होगा। ज़ोहर की नमाज खत्म हुई, सईद ज़ुहैर ने नमाज के अंदर अपनी रूह का नजराना हुसैन के कदमों पर निसार कर दिया। हुसैन ये लाशें उठाकर नमाजियों के साए में गंजे शहीदा में लाए, और उसके बाद अब असर का मामला है। असर के वक्त हुसैन आ गए, और आने के बाद जब सलाम किया सैदानियों को, तो देखिए जब आखिरी सहारा हो और वो भी जाने लगे तो क्या गुजरेगी, क्या आलम होगा। बहुत सारी रवायतें आप सुनते रहते हैं। जनाब इमाम हुसैन ने जब कहा कि मैं जा रहा हूं बहन, आखिरी सलाम, आखिरी सलाम, आखिरी सलाम, तो रवायत कहती कि बच्ची खेमे से बढ़ गई और आने के बाद बाबा से लिपट गई, और लिपट के एक जुमला कहती है, बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिएगा, बच्ची वाले हो ना, जरा देखना नफ्सियात। 4 साल की, 3 साल की 2 रवायतें हैं। सकीना बीबी के लिए लिपट के कहती है बाबा से, बाबा आप जा कहाँ रहे हैं? कहा बेटी कहीं नहीं, अभी आ जाएंगे, जैसी कहा ना अभी आ जाएंगे, सुनेंगे आप, अगर आंसू रोक सकते हो तो रोक लीजिएगा। कहते बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? कि नहीं सकीना कहीं नहीं, अभी आ जाएंगे। तो मजबूत दामन पकड़ के कहा, नहीं बाबा यही बात तो मेरा चचा भी कह के गया था, अभी आ जाएंगे, मैं जाने नहीं दूंगी, बाबा आपको नहीं जाने दूंगी। सकीना ये जिद क्यों है बेटी, ये इसरार क्यों है? का बाबा सैदानियां अकेली रह जाएंगी, फूफी अकेली रह जाएंगी, कोई सरपा वारिस नहीं रहेगा। तो हुसैन ने बच्ची को समझाने के लिए एक जुमला का, सकीना अब थोड़ा सा मुसीबतें उठाने की आदत डालो बेटी। का बाबा समझी नहीं, मतलब क्या है, अब मैं किसके सीने पर सोऊंगी? अच्छा बाबा अपने सीने पर सुना लीजिए मुझे एक बार। हुसैन जमीन करबला पर लेट गए, जलती हुई जमीन पर लेट गए वही खेमे के सामने, और सकीना को सीने पर लिटाया। का बेटी बस लेट गई सीने पर, आज से तरतीब बदल जाएगी सकीना, है तुम अब अपनी माँ के पास सोया करना। एक बंदा कहती है बच्ची, बाबा माँ के पास तो असगर सोते हैं,
تو حسین نے کہا نہیں اصغر آج سے میرے پاس رہے گا، تم ماں کے پاس رہنا. بچی تھی نا اہل بیت کی. اس کے بعد کہتی اچھا بابا میں سمجھ گئی، آپ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں. کہا سکینہ بس اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا، اب تم یتیم ہو جاؤ گی. اتنی چھوٹی بچی ہے کہ جیسے ہی کہا یتیم ہو جاؤ گی تو اب سنو گے اور ماتم کرو گے. خدا کی قسم سنو گے پہلی بار روایت جو میں سنا رہا ہوں بڑی عجیب و غریب. صاحب مصائب الاخیار لکھتے ہیں، صاحب مصائب الاخیار، کہ جب سکینہ سے حسین نے کہا بیٹی تو یتیم ہو جائے گی تو وہاں حضرت عباس کا بیٹا بھی کھڑا تھا، محمد ابن عباس، میرے آقا عباس کا، غازی عباس کا بیٹا کھڑا ہوا تھا. چھوٹا بیٹا، بڑے فضل تھے جو مدینے میں دادی کے پاس رہ گئے تھے. یہ چھوٹا شہزادہ تھا مولا کا. اس نے جب سنا کہ حسین کہہ رہے سکینہ تم یتیم ہو جاؤ گی آج عصر کے بعد، تو یہ بچہ وہاں سے واپس آیا اپنی ماں کے پاس، جناب زکیہ کے پاس، لبابہ کے پاس، بیوائے جناب عباس کے پاس، اور آ کے ماں کے پاس بیٹھا. اماں ایک بات تو بتاؤ، میرا آقا سکینہ شہزادی سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم یتیم ہو جاؤ گی. اماں یتیم کیا ہوتا ہے؟ اب بتائیے ماں بچے کو کیسے سمجھائے کہ یتیم کیا ہوتا ہے؟ یعنی خود یتیم پوچھ رہا ہے کہ یتیم کیا ہوتا ہے. ماں کیسے بتائے کہ یتیم کیا ہوتا ہے؟ تو جب بہت زیادہ اصرار کیا، ماں بتاؤ نا یتیم کس کو کہتے ہیں، یتیم کون بچہ ہوتا ہے، یتیمی کا لفظ کس پر آتا ہے صادق. تو ماں نے ایک مرتبہ کہا بیٹے یتیم کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سر پہ باپ نہ ہو، باپ مر جائے تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے. کہ تو میرا آقا تو سکینہ سے کہہ رہا ہے شہزادی سے کہ تم یتیم ہو جاؤ گی، تو اس کا مطلب کہ میرا بابا، میرا آقا مرنے جا رہا ہے. آقا مر جائیں گے، کہاں مر جائے گا، مگر اماں تو مرنے جا رہے ہیں میرے آقا. اور دیکھیے بچے کی بات یہ ہے، عباس با وفا کا وفادار بیٹا، غازی عباس کا غازی بیٹا. ایک بتا کہتا اماں اتنا بتا دو کہ میرا آقا مرنے کیوں جا رہا ہے، سید و سردار مرنے کیوں جا رہا ہے. تو ماں نے ایک مرتبہ کہا لگتے جگر، جب لشکر کا علمبردار مر جاتا ہے تو لشکر کا مالک مرنے جاتا ہے. تو کہتا ہے بچہ اماں اگر علمدار کوئی آ جائے، کوئی بن جائے علمدار، تو پھر تو آقا نہیں جائیں گے نہ مرنے. کہ مگر بیٹے علمدار کیسے آئے گا. بچہ اٹھا ماں کے پاس سے اپنے باپ کے خیمے میں گیا. وہاں جناب عباس کا ترکش رکھا تھا جس میں تیر تھے. ایک تیر نکالا، کرتے کے دامن کو چاک کیا، تیر کے اوپر پھریرا بنایا، دنا سا علم بنا کے ہاتھ میں لے آیا. لے اماں میں علم بردار بنایا، اماں میں علمبردار بن گیا. اور ذرا چل کے کہہ دیجئے آقا سے کہ علمدار آ گیا، آپ مرنے نہ جائے، سکینہ یتیم نہ ہو، سیدانی یتیم نہ ہو. جیسے ہی ماں بچے کو لائی اور حسین نے دیکھا تو آنسو نکل آئے علمدار کی شکل میں عباس کے بیٹے کو دیکھ کر. اور عباس کا بیٹا سامنے آ گیا، کہا مولا میں علمبردار ہوں، میں آپ پر جان نثار کروں گا، آپ کو میرے بابا کی قسم آپ مرنے نہ جائیں. حسین رکے، محمد آگے بڑھا. جیسی جنگ میں گئے اور حسین نے دیکھا برداشت نہ کر سکے، بچے کے پیچھے پیچھے پہنچ گئے. اور پہنچنے کے بعد بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا. سنیے گا، ہاتھوں پہ اٹھاتے اٹھاتے فرات کے قریب آ گئے. اور ایک مرتبہ حسین نے اپنے دل کو سنبھال کے کہا عباس مبارک ہو تیرا بیٹا علمبردار. عباس تمہارا بیٹا علمبردار بن گیا. ابھی دکھائی رہے تھے کہ ہرملا کا تیر چلا اور بچہ تیر کا شکار ہوا. حسین آ گئے. یہ ہے چھوٹے علمدار کی بات. اب بڑے علمدار کی بات سننا. اگر رونا چاہ رہے ہو اور آنسو بہانا چاہتے ہو تو سننا. ابھی ذاکر اول پڑھ رہے تھے نا، سنیے گا، عجیب منزل ہے. حسین کے دل کے قریب سب سے زیادہ کون تھا یہ سنیے گا. کربلا میں حسین چھوٹے علمدار کو لے کر گنج شہیدہ میں آئے. محمد کو گنج شہیدہ میں دوسرے شہیدوں کے ساتھ آپ نے رکھا اور پھر واپس آئے. اور اب حملہ کیا حسین نے. روایت کہتی ہے حملہ کرتے کرتے لشکر کو کوفے کی دیواروں سے ٹکرا دیا. میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، شہادت عظمیٰ کراچی سے لکھی گئی ہے، وہ علی شاہ زیدی کی کتاب ہے شہادت عظمیٰ. لوگ کہتے ہیں نا 20,000 کا لشکر تھا اور 40,000 کا لشکر تھا. انہوں نے لکھا ہے 27 لاکھ کا لشکر تھا. اور سبق میں بھی آتا ہے کوفے کا اور کربلا کا فاصلہ 100 کلومیٹر کا ہے. 40,000 کا لشکر کوفے کی دیوار سے نہیں ٹکرائے گا. جب حسین نے حملہ کیا تو لشکر کوفے سے ٹکرایا. روایت کہتی ہے کہ حسین کچھ ایسے جلال میں تھے کیونکہ جب
حسین پر طنز کیا لشکر نے طنز کیا کیا؟ جب حسین آ کے حجت تمام کر رہے ہیں نا، بتاؤ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، مجھے کس لیے قتل کر رہے ہو؟ تو ادھر سے عمر سعد نے طنز کیا، حسین یہ باتیں چھوڑو، تم تو بہت بہادر ہو، تم تو بہت شجاع ہو، تم تو بہت طاقتور ہو، اب کیوں نہیں طاقت کی بات کرتے؟ اب کیوں حجت تمام کر رہے ہو؟ اگر عباس ہو کوئی تو بھیجو، اگر اکبر ہو تو بھیجو، اب کوئی نہیں رہا تو حجت کی بات۔ حسین پر طنز کیا، خیمے کا پردہ ہلا، زینب کی آواز آئی، ماں جائے طنز کر رہے، ذرا اماں کے دودھ کی تاثیر دکھا دو۔ جیسے زینب نے کہا اماں کے دودھ کی تاثیر دکھا دو، بھیا انہیں بتا دو فاتح خیبر کا لال کیا ہوتا ہے۔ حسین نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا اور اب حملہ کیا۔ روایت کہتی ہے تلوار نہیں چل رہی تھی، موت کی چکی چل رہی تھی، سر اڑ رہے تھے، لوگ بھاگ رہے تھے، حسین کی تلوار گھوم رہی تھی، حسین لڑ رہے تھے، کوہنیوں سے خون ٹپک رہا تھا، لڑتے لڑتے آوازیں فوج آ رہی تھی، الامان یا حسین، الحفیظ یا حسین، حسین ہمیں معاف کر دو، حسین ہماری حفاظت کر لو، ہمیں نہ مارو۔ آخر میں آ کے کہا حسین تمہیں عباس کا واسطہ، حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ۔ جلال اور بکھر گیا، ارے کمبختو اب اکبر کا واسطہ دے رہے ہو جب میرے گھر کا چراغ بجھا دیا، اب عباس کا واسطہ دے رہے ہو جب میرے بھائی کے شانے کاٹ ڈالے۔ یہ کہتے کہتے چلے، اور اب علامہ کفایت حسین مرحوم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حسین وہاں پہنچے جا خدا کسی بھائی کو نہ پہنچائے، فرات کے کنارے پہنچے، رکاب نے پیر بلند کیا اور کہا عباس تمہیں شکوا تو نہیں بھیا کہ میں نے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی، تو اٹھو اپنے بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھو، اب تک تو میں نے اپنی طرف سے کی، لے عباس یہ حملہ تیری طرف سے۔ اور حملہ کیا۔ اب حملہ کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں خدا کسی بات کو نہ پہنچائے۔ عصر کا وقت آ گیا تھا، حسین کو دیکھا، نماز کا وقت یاد آیا، علی اکبر کے قریب پہنچے اور گھوڑے سے اتر کر اس نشیب میں آئے، اکبر کے لاشے کے قریب بیٹھے اور پیار کر کے جملہ کہا، لختے جگر اذان نہیں کہو گے؟ عصر کا وقت آ گیا، ارے باپ نماز پڑھے گا، آخری اکبر اذان دو نا۔ یہ کہہ کے حسین پلٹے، اب جو پلٹے چاروں طرف سے لشکر نے گھیرا، اب حسین نے پھر حملہ کیا۔ جب حملہ ہوتا رہا حسین ظالموں کو مارتے رہے، قیامت تک یوں ہی جنگ ہوتی رہتی۔ ایک مرتبہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والے نفس، بس اب خدا تیرا منتظر ہے، بس حسین بس اب واپس آ جا۔ آسمان کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا کہا، تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج پلٹی، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری۔ ایک کمینے نے حسین کے سر پہ پتھر مارا، ایک لعین نے زہر میں بجھا ہوا تیر حسین کے حلق میں مارا، حلق کے اندر لگا، غور کریے گا، حسین تیورا گئے زین فرس پر، ایک نے گرز مارا، حسین تھرا گئے اور اب زین سے زمین کی طرف آنے لگے، مگر وہ ذوالجنا، عجیب منزل ہے، جب ذوالجنا نے دیکھا کہ میرا سوار میری زین سے گرنا چاہتا ہے تو اب یہ روایت کہتی ہے کہ گھوڑے نے اپنے چاروں پیر پھیلا دیے، آگے کے پیر آگے کی طرف اور پیچھے کے پیر پیچھے کی طرف، اور اپنے شکم کو زمین سے ملایا اور حسین کو زمین سے قریب کر دیا اور ایک جملہ کہا، فاطمہ کے لال آہستہ سے اتر جائیے، بڑے تیر لگے ہیں، اور پھر دوسرا جملہ کہا، اگر اجازت ہو تو مدینے میں نانا کے روزے پر پہنچا دوں۔ حسین نے جب یہ منظر دیکھا اور ذوالجنا کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ہاتھ پیر پھیلائے ہوئے دیکھا، شکن کو زمین سے ملائے ہوئے دیکھا، تو اب حسین نے ملاحظہ کیا کہ یہ جگہ تو وہی فریب ہے، وہی نشیب ہے، وہی ہے جو میرا مقتل ہے، لوہے محفوظ میں لکھا ہے، میرے نانا کو معلوم ہے، میرے باپ کو معلوم ہے، میری ماں کو معلوم ہے، میرے بھائی حسن کو معلوم ہے، اور کائنات میں کسی کو نہیں معلوم کہ مجھے یہی قتل ہونا ہے۔ ذوالجنا نے یہی کیوں اتارا؟ ایک مرتبہ آہستہ آہستہ بڑھے، ذوالجنا کے گلے میں ہاتھ ڈالے، پیشانی کا بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد کہا، ذوالجنا یہ بتا کہ جو چیز لوہے محفوظ میں مقدر ہے جو لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، تجھے کیسے پتا کہ میں یہی قتل ہوں گا؟ گھوڑے نے اپنی ٹانپوں کو اٹھایا اور زمین پر مارا، اور ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے اور حسین سے بولا، مولا رات جب بہت ہو گئی، آپ خیموں میں عبادت کر رہے تھے، میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بی بی آئی اور اس بی بی نے میرے لگام کو کھولا، آگے آگے چلی، میں پیچھے پیچھے چلا، وہ بی بی مجھے یہاں لے کے آئی اور یہاں آنے کے بعد مجھ سے کہا، ذوالجنا یہ حسین
पूछिए क्या किया? कहा नहीं सुलझाना बता। कहा फिर उन बीबी ने ये किया कि अपने सर से चादर उतारी, अपने बालों को परेशान किया और इस जगह को बालों से साफ किया और कहा सुलझाना मैं फातिमा हूँ, मेरा लाल यही ज़बा होगा। मैं मक्तल की जमीन अपने बालों से साफ कर रही हूँ। हुसैन अभी ये बात घोड़े से कर ही रहे थे कि आवाज़ें इलाही आई। हुसैन ने पेशानी को सजदे में रखा, उधर शिब्र खंजर लेके बढ़ा। बहुत से नाम सुने हैं, वह 1 मिनट की बात है, तमाम हो रही है मजलिस। आपने हुसैन के नाम सुने, सैयद शबाब अहले जन्नत, रिहानतुर रसूल, फरजंद रसूल, इब्ने रसूल, इमाम, शहीद, सैयद शुहदा, बहुत सारे नाम है ना। एक नाम है अल मज़बूब मिनल क़फ़ा, ऐसा ज़बह किया हुआ जो पसे गर्दन से ज़बह किया गया। हुसैन का गला आगे से नहीं काटा गया, पसे गर्दन से, चूंकि गर्दन में होती है हड्डियां, खंजर से तकलीफ पहुंचाना मकसूद थी। और शिब्र ने जिस खंजर से हुसैन को ज़िबा किया है ना, अल्लामा नासिरुल मिल्लत लिखते हैं कि उसको एक बड़े पत्थर पर पहले पटका ताकि वो कुंद हो जाए, उसकी धार कुंद हो जाए, चलते में तकलीफ हो। अब हुसैन पर ज़रबतें लगाई, कितनी ज़रबतें लगाई, क्या आलम है, सुनिएगा। बस 2 रवायतें में आगे पढ़ता हूँ। एक रवायत तो ये है जब हुसैन घोड़े से गिर गए और शिब्र हुसैन की पुष्ट की तरफ चला खंजर लेकर और आपकी गर्दन को ज़िबा करना शुरू किया, तो 2 राहगीर मुसाफिर उधर से बढ़े और हुसैन के खेमे की तरफ से गुजरे। एक दूसरे से कहता जा रहा था, लो भाई पंजतन पाक का भी खात्मा हो गया। सकीना दरवाजे पर बाप की मुंतजिर थी ही, जब ये आवाज सुनी तो खेमे में आई और अपनी फूफी से कहा, फूफी अम्मा मैं यतीम हो गई। का सकीना तुझे कैसे पता? का मेरा बाबा मारा गया। का सकीना कैसे पता चला? कभी 2 मुसाफिर जा रहे थे कि मेरा बाबा घोड़े से गिरा दिया गया और कोई बचाने वाला नहीं है। अम्मा क्या मेरे बाबा को कोई बचाएगा नहीं? कभी भी कोई है ही नहीं, भाई है तो वो गश में है। कहा अम्मा अगर मैं जाऊं बाबा को बचा लूं तो मैं बचा सकती हूँ ना। कहा सकीना तुम कैसे बचाओगी? कहा फूफी अम्मा आप ही तो मुझे सुनाती थी कि जब आपके नाना तबलीग पे जाते थे और फातिमा 3 बरस की थी तो अबू लहब अबू जहल काफिर पत्थर मारते थे रसूल को और सताते थे दिन भर, लेकिन अगर फातिमा बाहर आ जाती थी तो लोग पत्थर छोड़ के भाग जाते थे कि अब मोहम्मद की बेटी आ गई, अब मोहम्मद को छोड़ दो। अम्मा वो तो काफिर थे, ये तो कलमा गो मुसलमान है, अगर मैं चली गई तो मेरे बाबा को छोड़ देंगे ना। मुझे देखकर जनाबे ज़ैनब रोने लगी। सकीना ने कहा मैं जाती हूँ, कुरान हाथ में लिया, सर पे रखा और आ गई मक्तल में। जैसे ही मक्तल में आई तो मक्तल में आने के बाद अजीब मंजर देखा कि शिब्र पुष्ट पर है और ज़रबे लगा रहा है। सुनिएगा कितनी ज़रबों में सर जुदा हुआ। आपने सोचा, मिर्जा कबीर लिखते हैं रवायत की बुनियाद पर 17 ज़रबे लगाई और ज़रबे भी किस तरह लगाई? पहली ज़रब बेदर्दी के साथ, बेदर्दी के साथ पहली ज़रब लगाई। पहली ज़रब क्या थी? हड्डियां टूटी गर्दन की। हुसैन की ज़बान पर आया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी ज़रब लगाई, हुसैन ने कहा सुभान अल्लाह। तीसरी ज़रब लगाई, हुसैन ने कहा माशाअल्लाह। चौथी ज़रब लगाई, हुसैन ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पांचवी ज़रब लगाई फी सबीलिल्लाह। छठी ज़रब लगाई अला मिल्लत रसूलिल्लाह। सातवीं ज़रबत पर हुसैन ने शुक्रन लिल्लाह। ऐसे ही अल्लाह का जिक्र करते रहे एक एक ज़रबत पर। जब चौथी ज़रबत लगाई तो हुसैन ने कहा नाना, अगर अब भी ना रोए तो फातिमा ज़हरा देख रही है, इमाम ज़माना देख रहे हैं, बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा न रोना। आवाजों को सीनों में दबा के न रखो, रो, फातिमा का लाल जा रहा है, आशूर में कयामत हो रही है। अब भी नहीं रोगे तो इन आंखों का फायदा क्या है? फूट जाना चाहिए वो आंखें, अंधी हो जाए वो आंखें जो हुसैन पर रोए। ज़रबत चल रही है, जब 14वीं ज़रबत लगी तो हुसैन ने कहा नाना। जब 15वीं ज़रबत लगी तो कहा बाबा। जब ज़रबत दूसरी लगी तो कहा अम्मा। अम्मा को पुकारा। अब कहता है अजीब बात है, 17वीं ज़रबत पे किसको पुकारा? खत्म हो गई मजलिस, मैं शहादत नहीं पढ़ पाऊंगा आपके सामने, न मेरे अंदर ताकत है, वक्त तमाम हो गया। जब 17वीं ज़रबत लगाई तो रवायतें खामोश थी, कोई न बता पाया। चूंकि सकीना में रवायत
توجہ چاہ رہا ہوں، اور ضربت لگانے کا ارادہ کیا تو اب روایت کہتی ہے حسین نے اپنی طاقت کو سمیٹا، حسین نے اپنی طاقت کو سمیٹا اور سمیٹ کر کوہنیوں کے بل زمین پر بیٹھے، اور جب بیٹھے اور شبر نے ضربت لگائی تو ایک مرتبہ اٹھے اور فرات کا رخ کیا، عباس، اے بھیا عباس، ارے بیرن مارا جا رہا، اور زینب کا کیا ہوگا؟ جیسے ہی حسین کے لبوں پر عباس کا نام آیا، سکینہ فرات کی طرف چلی اور آئی، اور آنے کے بعد چچا کے لاشے کے قریب بیٹھی اور سینے پر ہاتھ رکھے اور ایک جملہ کا، چچا شرماؤ نہیں، آنکھیں کھولو، میں پانی مانگنے نہیں آئی، ارے میرا بابا مارا جا رہا ہے، لاشا تڑپنے لگا، آواز آئی پسے پردہ، سکینہ میرا عباس بہت خستہ ہے، حسین مارا گیا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، صحرا کے بال بکھر گئے۔